بانو قدسیہ کہتی ہے، نیت پاکیزہ اور ارادہ نکاح کا ہو تو کوئی محبت گناہ نہیں۔ جسے ہر عورت اچھی لگے اسے مرد نہیں کہتے۔ عورت کا جسم اس کی محبت کے بغیر گوشت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ مرد حضرات گوشت خور بھی ہیں۔ اگر عورت اپنی زبان کو اور مرد اپنے غصے کو کنٹرول کرے تو ہر گھر میں خوشیوں کا گہوارہ بن جائے گا۔ محبت پہلی، دوسری اور تیسری نہیں ہوتی۔ محبت تو وہ ہوتی ہے جس کے بعد کبھی محبت نہیں ہوتی۔ اگر عورت خوبصورت ہونے کے ساتھ شرارتی اور پاگل ہو تو اس سے محبت نہیں بلکہ عشق ہو جاتا ہے۔ مرد جیسا پتھر دل کوئی نہیں، مگر اس کا دل اس عورت کے لیے نرم ہو جاتا ہے جو نازک مزاج ہو اور جس کا دل صاف ہو۔ کسی کو محبت میں چھوڑنا اس کا قتل کرنے کے برابر ہے۔ خود کو اتنا مضبوط کر لیجئے کہ بدلتے ہوئے موسم اور بدلتے ہوئے لوگ آپ پر اثر کرنا چھوڑ سکیں۔ تم عورت کی عزت کرو، اس لیے نہیں کہ وہ عورت ہے بلکہ اس لیے کہ تم مرد ہو۔ مرد کی نظر میں غیر عورت صرف اس وقت تک عزت دار ہے جب تک کہ وہ اپنی محبت کا اظہار نہ کرے۔ عورت کی اس سے زیادہ توہین ہو ہی نہیں سکتی کہ کوئی مرد اسے بنا نکاح کے ہاتھ لگائے، پھر چاہے وہ سچی محبت ہی کیوں نہ کرتا ہو۔ عورت اس مرد کے پیچھے برباد ہو گئی صرف اس خوش فہمی میں کہ وہ اس سے محبت کرتا تھا۔ عورت صرف دو جذبوں کی طلبگار ہوتی ہے، ایک عزت اور دوسری محبت۔ اس سے زیادہ اس کی کوئی بھی خواہش نہیں ہوتی۔ مرد جب کسی عورت سے حقیقی معنوں میں محبت کرتا ہے تو پھر کسی غیر کی نظر بھی اس پر گوارا نہیں کرتا۔ مرد کا امتحان عورت ہے اور عورت کا امتحان پیسے سے ہوتا ہے۔ عورت کسی سے جتنا مرضی محبت کر لے مگر اس کے دل میں سرکاری ملازم کے لیے ہمیشہ گنجائش رہتی ہے۔ مرد کے عشق کے قابل صرف وہی عورت ہوتی ہے جس میں دو باتیں ہوں۔ نمبر 1، جس عورت کو خوبصورت لگنا آتا ہو۔ نمبر 2، جو عورت مرد کے دل پر راج کرنا جانتی ہو۔ ہر انسان کے اندر دو بھیڑیے ہوتے ہیں، ایک اچھائی کا، دوسرا برائی کا۔ غالب وہی رہتا ہے جسے ہم کھلاتے پلاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں حیا آنکھوں میں ہونی چاہیے۔ میرا یہ خیال ہے کہ حیا کردار میں زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ آنکھیں کبھی بھٹک بھی جائیں تو مضبوط کردار آنکھوں پہ قابو پا ہی لیتا ہے۔ آج کل کے مرد عورت کو شکست اور مات دینے کے لیے انہیں گالیاں دیتے ہیں، انہیں اتنا بدنام کرتے ہیں کہ عورت کو کچھ دکھائی نہیں دیتا سوائے اللہ پاک کے۔ اعتبار کرنا بری بات نہیں، مگر مرد کے روپ میں درندوں پر اعتبار کرنا بہت بری بات ہے۔ جس تعلق سے چیزیں مائنس کرنے کی ضرورت ہو اس میں مزید ایڈنگ کرنے سے تعلق نہیں بلکہ صرف بوجھ ہی بڑھتا ہے۔ جس عورت میں حیا اور وفا ہو اس سے بڑھ کر کوئی عورت خوبصورت نہیں ہوتی۔ صرف دو لوگ آپ کو صحیح طرح سے سمجھ سکتے ہیں، ایک وہ جو آپ کے حالات سے گزرا ہو اور دوسرا وہ جس کو آپ سے شدید محبت ہو۔ بانو قدسیہ فرماتی ہے کہ مرد نے کبھی عورت کو دھوکہ نہیں دیا، ہمیشہ ایک عورت ہی اسے دوسری عورت سے چھین لیتی ہے۔ ہر مرد عورت کے خون سے غسل کر کے دنیا میں آتا ہے۔ بھوک لگنے پر
رو رو کر دودھ مانگتا ہے اور جوان ہو کر عورت کو آدھی عقل والی قرار دیتا ہے۔ ماں بہن بیٹی بیوی تو تقریباً سب کی ہوتی ہے، لیکن نامحرم عورت کے احترام سے مرد کے کردار کا پتہ چلتا ہے۔ مرد سب کچھ اپنے لیے نہیں کماتا، عورت سب کچھ اپنے لیے نہیں پکاتی۔ خوشیاں تقسیم کرنا ہی اصل خوشیوں کا سبب ہے۔ محبت پہ کسی کا بس نہیں ہوتا اور اس میں کبھی بھی انکار مت کرنا، ورنہ محبت کھو بیٹھو گے اور رہے گا تو صرف زندگی بھر کا پچھتاوا۔ محبت میں ذاتی آزادی کو طلب کرنا شرک ہے۔ ایک وقت دو افراد سے محبت نہیں کی جا سکتی، محبوب سے بھی اور اپنی ذات سے بھی۔ محبت غلامی کا عمل ہے اور آزاد لوگ کبھی غلام نہیں رہ سکتے۔ بعض اوقات ہم انہی لوگوں کے ہاتھوں مذاق بنواتے ہیں جن کو ہم کمزور لمحوں میں اپنی ذات کی سچائیاں سونپ دیتے ہیں۔ عورتیں محبت کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں، سمجھنے کے لیے نہیں۔ مرد میں پہلے جنسی خواہش پیدا ہوتی ہے اور پھر محبت، لیکن عورت میں پہلے محبت پیدا ہوتی ہے اور بعد میں جنسی خواہش۔ نفسیات کہتی ہے کہ ایک عورت کا رونا عام سی بات ہے، مگر جب مرد روتا ہے تو وہ ایک عورت سے 10 گنا زیادہ ذہنی تکلیف سے گزر رہا ہوتا ہے۔ عورت کے بغیر مرد ذہنی مریض بن جاتا ہے، جبکہ ساتھ رہنے سے قلبی مریض بن جاتا ہے۔ مرد جب تک اپنے اس گمان سے باہر نہیں نکلتا کہ عورت کو دھوکہ دینا ہنر نہیں بلکہ گندی خصلت ہے، اس وقت تک نہ اس کی سوچ بڑی ہوتی ہے اور نہ ہی وہ خود بڑا ہوتا ہے۔ مجھے ان مردوں پر دلی افسوس ہوتا ہے جن کی بیوی کسی اور کی گرل فرینڈ رہ چکی ہو۔ مرد کی بے وفائی کے قصے تو عورت سنا دیتی ہے، پر جب اس کی وفا کی بات آتی ہے تو پابندی کا الزام لگا ہی ملتا ہے۔ جو عورت تم سے سچا پیار کرتی ہے وہ تم سے کبھی نہ کبھی یہ 2 باتیں ضرور پوچھے گی۔ نمبر 1، میں تمہاری زندگی میں کتنی اہمیت رکھتی ہوں۔ نمبر 2، مجھ سے پہلے تمہاری زندگی میں کوئی تھا یا نہیں۔ اگر کسی عورت سے وفا چاہتے ہو تو اسے وقت دو، محبت دو، بھروسہ دو اور سب سے زیادہ عزت دو، تو وہ عورت تمہارے لیے اپنی جان تو دے دے گی مگر کبھی بے وفائی نہیں کرے گی۔ مرد کہتے ہیں مجھے تم سے پیار ہے، جیسے قیدی کہتے ہیں کہ ہم بے قصور ہیں۔ مرد بھی عجیب مخلوق ہے، جو سامنے آ جائے اس سے لاپرواہ ہو جاتے ہیں اور جو چھپ جائے اس سے عشق لگا لیتے ہیں۔ عورت کو 2 طرح کے مرد بالکل نہیں پسند، ایک وہ جو ویلے نکمے ہوں اور دوسرے وہ جو سارا دن کام میں مصروف ہوں۔ اگر عورت 3 کام کرے تو اسے مرد کبھی اگنور نہیں کرے گا، ہر وقت اس کے لیے تڑپتا رہے گا۔ نمبر 1، مرد کو ذرا بھی اہمیت نہ دے۔ نمبر 2، مرد کی کوئی بھی بات نہ مانے۔ نمبر 3، اس کی ہر بات کا مذاق اڑائے۔ عورت کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ ضد کر کے اپنے شوہر سے بات تو منوا سکتی ہے، لیکن اس کے دل میں محبت اور عزت حاصل نہیں کر سکتی۔ کوشش کریں پیار و محبت سے بات منوائیں۔ یا اللہ ہر مرد کو اتنی دولت دے کہ وہ اپنے والدین اور بیوی بچوں کی
ہر جائز خواہشات پوری کر سکے۔ عورتیں صرف پیسہ چاہتی ہیں، یہ افسانہ ان مردوں نے ایجاد کیا ہے جن کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ اپنی عزت نفس کی حفاظت کریں اور کسی پر بوجھ مت بنیں۔ جس نے آپ سے ملنا ہوگا وہ بھیڑ میں بھی آپ کو تلاش کر لے گا، اور جس نے نہیں ملنا وہ سامنے ہو کر بھی نظر نہیں آئے گا۔ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو کسی عمل سے وابستہ نہیں ہوتا۔ اچھائی برائی کمی پیشی اور اونچ نیچ محبت کے سامنے یہ سب باتیں بیکار ہیں۔ موبائل فون ہمارے ہاتھوں میں تھما دینے کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ اب غیر محرم کی محبت میں مبتلا ہونا ہم پر فرض قرار دے دیا گیا ہے۔ ڈاکو تم سے پیسے یا جان مانگتے ہیں، لیکن عورت تم سے دونوں مانگتی ہیں۔ مرد سے جب محبت ہو جائے تو 3 باتوں کا ہمیشہ خیال رکھنا، ورنہ وہ دوسری عورتوں میں دلچسپی لے گا۔ نمبر 1، اس مرد سے زیادہ جھگڑے نہ کرنا۔ نمبر 2، اس مرد کی زیادہ سے زیادہ کیئر کرنا۔ نمبر 3، اس مرد کو زیادہ تنگ کبھی نہ کرنا۔ آزمائش کے بعد جب تم اللہ کے قریب ہو جاتے ہو تب وہ تمہیں ایسی اندیکھی طاقت دے دیتا ہے کہ تم ان تمام حالات سے نڈر ہو کر لڑ جاتے ہو جو تمہاری نظر میں ناممکن ہوتے ہیں۔ جانتے ہو وہ تمہیں اتنی اہمیت کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ جب تم اس پر یقین رکھتے ہو تب وہ تمہیں یقین کے معجزے دکھاتا ہے۔ جب تم اسے اپنے لیے کافی کر لیتے ہو تب وہ تمہارے لیے کافی ہو جاتا ہے۔